بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك فيه ليلة من ألف شهر خير من ألف شهر. وقال عليه الصلاة والسلام من حرم منها حرم من الخير كله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ماہ شعبان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. رمضان المبارک کی الحمدللہ آمد ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یہ ماہ مقدس نصیب فرمائے. بہت سے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، اب نہیں ہیں. آنے والے 4 دنوں میں کون زندہ ہے اور کون اپنے رب کے پاس چلا جائے گا، ہم میں سے کسی کو کوئی علم نہیں ہے. کسی بھی شخص کی زندگی میں رمضان کا آ جانا جہاں بہت بڑی سعادت ہے، وہاں بہت بڑا امتحان بھی ہے. سعادت اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شہر مبارک کہا ہے. چاند نظر آتا ہے تو برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ عید الفطر کا چاند نظر آنے تک جاری رہتا ہے. شہر عظیم شہر مبارک. اس ماہ معظم کا ایک بہت بڑا افضل عمل جو ہے اور اس کی فضیلت کا باعث آسمان سے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ اسی مہینے میں ہوئی ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 1 رمضان کو ہوئے ہیں. صحف ابراہیم و موسیٰ، ان کا نزول 1 رمضان کو ہے. تورات انجیل 6 اور 13 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن مقدس 24 رمضان المبارک کو لوح محفوظ سے پورے کا پورا آسمان دنیا پہ نازل کر دیا گیا تھا. وہاں سے جبریل امین علیہ السلام نے 22 سال 9 مہینے اور 9 دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس قرآن کو نازل کیا ہے. اس کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کی بڑی حکمتیں ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہیں. لیکن اس ماہ معظم کو اور ماہ مبارک کو جو برکتیں ملی ہیں اور سعادتیں ملی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اس کا آسمانی کتابوں سے اور بالخصوص قرآن مجید سے بڑا گہرا تعلق ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور آپ اندازہ لگا لیں جس رات رب تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے وہ رات کائنات کی راتوں سے افضل بن گئی، اور اتنی افضل ہے کہ قریباً 85 سال کی عبادت ایک طرف رکھ دیں اور اس رات کی عبادت ایک طرف رکھیں تو یہ اس سے کہیں افضل ہے۔ 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ ہم میں سے تو تصور بھی نہیں کہ کسی کو اتنی لمبی عمر ملے گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام، ان کی قوموں کی عمریں شاید اس طرح کی ہیں، اور یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تو دین کی تبلیغ کی ہے۔ اب ان کی امت کا جو شخص مسلمان ہوا ہے کوئی 80 سے 83 بندے تھے جو کشتی نوح میں سوار ہو کے نجات پا گئے، اور بنی نوع انسانی کی نشو و نما انہی سے ہوئی۔ وہ 800 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، اور آپ کا امتی 60 سے 70 سال سے اوپر نہیں جاتا۔ اعمار امتی بین 60 الی 70، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمریں، شان و شوکت، قد و قامت کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ ہمیشہ دستور ہے، آغاز اور ہوتا ہے، انجام اور ہوتا ہے، اختتام اور ہوتا ہے۔ شاذ و ناظر لوگ ان عمروں سے تجاوز کریں گے، لیکن عبادت 60 سے 70 سال سے اوپر نہیں جاتی۔ بچپن کے 15-20 سال تو انسان کھیل کود میں ہی گزار چکا ہوتا ہے، اور اگر کسی کو 100 سال کی عمر مل بھی جائے تو آخری 20 سال اس کے پھر اعضاء کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، نہ سجدہ کر پاتا ہے، نہ عبادت کر سکتا ہے اس قدر جو جوانی میں کر سکتا تھا۔ اور یہ حقیقت میں نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کا ادراک کریں، احساس کریں۔ یہ ماہ رمضان کا آنا بہت بڑی نعمت ہے، اس کا مل جانا بڑی سعادت ہے، اور دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اپنی نعمتوں کا احساس بھی کرتے ہیں اور قدر بھی کرتے ہیں۔ اس شخص سے آنکھوں کی قدر آپ پوچھیں جس کی آنکھیں چلی گئی، جس کو اللہ نے بینائی دی ہی نہیں، وہ ان آنکھوں کی قدر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اگر ہمیں ان آنکھوں کی قدر ہوتی تو ہم ان کو غلط استعمال نہ کرتے۔ ہمیں اپنے اعضاء اور وجود کے ہر انگ کی قدر ہوتی تو ہم اس طرح ان کا بے دریغ استعمال نہ کرتے۔ اس لیے یہ بھی ایک کام ہے کرنے کا کہ ہم اپنے دل و دماغ میں ان نعمتوں کا احساس اجاگر کریں۔ ایک وقت جاپان کی ایک کشتی رانی کے امیر ترین شخص، جہاز رانی کا مالک تھا وہ، اور اس وقت وہ دنیا کا امیر ترین آدمی تھا۔ ایک بیماری لگا دی اللہ نے اسے، اس کی آنکھوں کی پلکیں جب گرتی تھی تو اٹھتی نہیں تھی۔ بڑا علاج کروایا اس شخص نے، امریکہ یورپ کے علاج خانے چھان مارے اس نے، لیکن شفا دینے والے کو منظور نہیں تھا، اس کی آنکھ نہیں اٹھ سکی۔ آخر علاج اس کا کیا ہوا؟ اس کی پلکوں کے ساتھ ڈاکٹروں نے چیپی لگا دی، وہ خود پلکیں پکڑ کے ان کے ساتھ چپٹا لیتا
اور جب سونے کی باری آتی تو ان کو اتار کے اپنی آنکھوں پہ پھینک لیتا۔ اسے کسی نے پوچھا تھا، بتا تیری کوئی خواہش؟ اس نے کہا ایک ہی خواہش ہے، کوئی شخص میری ساری دولت لے لے اور یہ نعمت مجھے واپس دلوا دے، کہ میری پلکیں خود گریں اور پلکیں خود اٹھ جائیں۔ یہ دنیا ہے جس کے پیچھے ہم اپنی آخرت کو بھول بیٹھتے ہیں۔ سعودیہ کی ایک امیر زادی کی ہسٹری میں نے خود پڑھی، میں تھا بھی اس وقت وہیں پہ۔ اس کی آنکھوں سے اللہ نے نیند چھین لی، اللہ اکبر، نیند ہی نہیں آتی تھی اس کو، لاکھوں ریال کا انعامات کا اعلان کرتی رہی کہ کوئی ڈاکٹر میری نیند واپس لے آئے۔ تو یہ نعمتیں جب چھن جاتی ہیں تو احساس تب ہوتا ہے۔ رمضان ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ دن ذوالحجہ کے افضل ہیں، راتیں رمضان کے آخری عشرے کی افضل، اور ان راتوں میں پھر لیلۃ القدر کی کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حرم منہا حرم من الخیر کلہ۔ یہ تہیہ، یہ عزم، یہ ارادہ آپ ابھی سے کر لیں کہ یہ رات ہمارے ہاتھ سے جانی نہیں چاہیے۔ ہم فضیلتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں راتیں رمضان کی ضائع ہوتی ہیں۔ دن کو تو مجبوری ہے، ہم نے کھانا نہیں، کھانا پینا نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی ایک الگ بات ہے کہ ہمارے روزے کس طرح کے ہیں اور کس طرح کے ہونے چاہیے۔ لیکن عمومی طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہماری رمضان کی راتیں ضائع ہوتی ہیں۔ تراویح کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ کل بھی ہمارے گروپ میں ایک سوال آیا ہوا تھا، تراویح واجب ہے یا سنت ہے، اور اگر ہم تراویح نہ پڑھیں تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ میں نے کہا روزہ تو ہو جائے گا، روزے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بھی جو بات مشہور ہے، جو تراویح پڑھ لے اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے، یہ ساری من گھڑت سی باتیں ہیں۔ تراویح کا روزے سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اس نماز کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں۔ 21 یا 30 رمضان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے حجرے کی دیوار کے ساتھ رات کو نماز پڑھ رہے۔ ایک صحابی آئے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کر، اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب کرے۔ آپ وہاں جائیں گے تو یہ عمل عام ہے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی پڑھ رہا ہے، پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ آواز اونچی کر کے امام بن جاتا ہے۔ ہمارے ہاں سے جانے والے جو لوگ ہیں نا، لا علم، دین سے کورے، وہ ان پہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے جناب، آپ پہ امام بن گئے؟ بھائی نہیں پتہ دین کا، خاموش رہو، جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ نے آواز اونچی کی، اگلے دن صحابہ میں بات پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو ایک صحابی کو قیام کروا دیا ہے۔ اگلی طاق رات میں کئی صحابہ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قیام کروا دیا۔ بس پھر بات مدینے میں پھیل گئی، اور تیسری رات تو مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نماز پڑھا۔ ایک صحابی نے بات کی تھی، اب صاف بات ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہو، آخری عشرہ ہو،
مسجد نبوی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و قرات ہو، کیا منظر ہے؟ کہا اللہ کے حبیب آپ نے بڑی جلدی قیام ختم کروا دیا، کاش آپ سحری تک لے جاتے اس قیام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ یہ نماز پڑھے گا پھر جا کے سو بھی جائے گا تو اللہ فجر کی نماز تک اسے تہجد کا ثواب عطا کریں گے۔ مت سمجھے یہ تراویح معمولی بات ہے، ہمارا دل کرے تو ہم پڑھ لیں، دل نہ کرے تو نہ پڑھیں۔ نہ پڑھنے والے کرتے کیا ہیں؟ بازاروں میں کھڑے ہو کے آوارہ گردیاں کرتے ہیں، گھر میں جا کے فیس بک کھول لے گا اور تو نے کیا کرنا۔ یہ انتہائی محرومی ہوگی کہ مسجد میں تراویح ہو رہی ہے اور آپ مسجد سے باہر۔ یہی تو دو بڑی عبادتیں ہیں رمضان کی۔ ویسے تو رمضان ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کمال تھی، آپ کی قرات کمال تھی، آپ کا قیام کمال تھا، آپ کا صیام کمال تھا، لیکن دو چیزیں تو بڑی ہی اہم ہیں اس رمضان المبارک کی، دن کا روزہ اور رات کی قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ قیامت کا دن بڑی سختیوں کا دن ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ لوگ سہارے ڈھونڈ رہے ہوں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ سارے رشتے ناطے ٹوٹ چکے ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بات کریں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ مولوی بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم وہاں آپ کے کام آ جائیں گے، آپ ہماری بیعت کر لیں اور ہم آپ کا بیڑا پار کروا دیں گے۔ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کے حبیب سے بڑھ کے کائنات میں کون ہے سفارش کرنے والا؟ قیامت کے ابتدائی مرحلوں میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہ حق اللہ کسی نبی کو بھی نہیں دے گا۔ ہاں، لوگ جب عذابوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر سفارش کا اختیار اللہ دیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے، جس کے حق میں چاہیں گے اسے دیں گے۔ یہ تین باتیں یاد رکھیں، سفارش کا حق اللہ دے گا، کسی کو دے گا، کسی کے حق میں کرنے کی اجازت دے گا، بس سب کے نہیں۔ اس وقت تک لوگ اپنے عذابوں کو بھگت چکے ہوں گے۔ جہنم میں دائمی اس کو رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے کفر اور شرک کی بات کی ہے کہ یہ لوگ جہنم میں ابدی رہیں گے۔ اہل ایمان کو اللہ انبیاء کی سفارش سے نکال لے گا، وہیں پہ حافظ سفارش کرے گا، وہیں پہ شہید سفارش کرے گا، اور ایک حدیث میں ہے فرشتے بھی سفارش کر دیں گے۔ اگر انسان نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اس کے اعمال میں کمی کوتاہی رہ گئی اور جہنم میں گر گیا، تو یہ سفارش سے نکل جائے گا۔ لیکن جب حساب ہوگا کوئی سفارش نہیں ہے، جب ترازو لگے گا کوئی سفارش نہیں ہے، جب قبریں پھٹے گی کوئی سفارش نہیں ہے، نامہ اعمال مل رہا ہے کوئی سفارش نہیں ہے، پل صراط سے گزر ہو رہا ہے کوئی سفارش نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں کسی کو بولنے کی جرت ہو۔ انبیاء بولیں گے اور وہ بھی یہ بولیں گے ربی نفسی، یا اللہ مجھے بچا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی صفیہ کو کہا، اپنے رشتہ داروں کو کہا، صفیہ تو میری پھپھی ہے، بڑا قریب کا رشتہ ہے، لیکن کہیں یہ ناز نہ آ جائے تجھ میں کہ میں نبی کی پھپھی ہوں اور قیامت کے دن بچ جاؤں گی۔ یا معشر قریش اعملوا ما شئتم، جتنا عمل یہاں کر سکتے ہو کر کے جاؤ، وہاں کوئی میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اور پھر کائنات کے عظیم ترین رشتے کی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
जिगर गोश है रसूल, फातिमा बतूल, सैयदा ज़हरा, खातून जन्नत की सिरदार, फरमाया बेटी तू मेरी बेटी सही, खुजी मिम्मा ली माशीती, दुनिया में मुझसे जो लेना है ले लो, ला उगनी अनकी मिनल्लाहि शैआ, बेटी क़यामत के दिन मैं तुझे रब से नहीं बचा सकता हूँ। मत किसी गलत बात के पीछे जाइएगा। हाँ, सिफारिश चाहिए, रमज़ान आ रहा है, दो चीज़ें इंसान के हक़ में सिफारिश करेंगी, अल कुरानु व सियामु यशफ़ानी लिल अब्द यौमल क़ियामा। कुरान और रोज़ा दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सिफारिशी बन के आ जाएंगे। रोज़ा क्या कहेगा? ऐ रब्बी मनातुहु मिन अत्ताआमि वस्सियाम वल क़ियाम वश्शराब, या अल्लाह मैंने इसे खाना ही नहीं खाने दिया, मैंने इसे कोई चीज़ पीने नहीं दी, शिद्दत व हिद्दत की गर्मी ये बर्दाश्त करता रहा, तेरी खातर तकवे की बुनियाद पे, तेरा खौफ इसके दिल में था, पानी के कतरे तो इसके गले तक जाते थे, लेकिन इसने कोई कतरा अपने गले से उतरने नहीं दिया, सिर्फ तेरी वजह से ये काम करता रहा। या अल्लाह मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल कर ले। और ये बात याद कर लीजिए, अल्लाह हमें रोज़ों की तौफीक नसीब फरमा ले। बाद लोग इन चीज़ों को अपनी मर्ज़ी समझते हैं, वैसे चले रख भी लें तो कोई मसला नहीं है, ना रखें तो कोई मसला नहीं है। और भाइयों ऐसी बात नहीं है। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, साहिब इस्तेताअत के लिए हज, ये 5 चीज़ें अगर ज़िंदगी में उतारोगे तो बंदा मुसलमान बनता है। एक रह गई, उतना इस्लाम रह गया, उतनी इस्लाम की दीवार आपने गिरा दी। ये 5 दीवारों पे इस्लाम की बुनियाद खड़ी है। ईमान तो बाद की बात है, एहसान तो उसके बाद की बात है। ईमान क्या है? नमाज तो अभी आप भी पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा, पढ़ाऊंगा। किस खुलूस से पढ़ी पढ़ाई हमने, किस नीयत से पढ़ी पढ़ाई हमने, किस तवज्जो से पढ़ी मैंने नमाज, कितना ख्याल था मेरा नमाज की तरफ। इसी पे तो क़यामत के दिन फैसले होने हैं भाई। अल्लाह अकबर। कुरान में है ना, वहुस्सिल मा फिस सुदूर, क्या खूब आयत है ये। क़यामत के दिन सीनों के राज खोले जाएंगे। अमाल तेरे पास हैं, लेकिन वो अमल करते हुए तेरी नीयत क्या थी, इसी पे फैसला होगा। वहुस्सिल मा फिस सुदूर, सीनों का राज उगले जाएंगे। कारी कुरान पढ़ता है, लेकिन अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अगर उसके दिमाग में ये बात चली गई कि लोग कहें माशाल्लाह इसकी किरात क्या खूब है, बस ये कारी मारा गया। जिहाद करने वाला जिहाद करता है, शुजाअत के कारनामे अंजाम देता है, मैदाने कारज़ार में अपनी जान पेश कर जाता है। इससे बढ़ के तो कोई अमल नहीं कि अपनी जान भी पेश कर चुका। लेकिन क़यामत के दिन अजीब आवाज़ है। खुदा की कसम ये दुआएं किया करें कि अल्लाह हमें इस आवाज़ से बचा ले। ये आवाज़ पता क्या होगी? हर तरफ से आएगी, कज़बता 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 कज़बता। तूने नमाजें नहीं पढ़ी, तू झूठ बोल रहा है। तूने कुरान नहीं पढ़ा, तू झूठ बोलता है। तूने सखावतें नहीं की, तू झूठ बोलता है। तूने अपनी जान का नजराना पेश नहीं किया, तू झूठ बोलता है। ये कहता रहेगा, नहीं अल्लाह मैं तो सारी रात क़याम करवाता था, मैं तो तरावी पढ़ाता था, मैं तो हाफ़िज़े कुरान था, मैं तो तेरा कुरान लोगों को सुनाता रहा, पहुंचाता रहा। आवाज़ आती रहेगी, कज़बता कज़बता, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। तेरे पढ़ने का मकसद ये था, युकाल अन्नका कारी, तुझे कहा जाए कि ये कितना खूबसूरत कारी है। तेरी किरात तो लोगों के लिए थी, इस मकसद के लिए थी। लोगों ने तुझे दुनिया में कारी कह दिया, आज मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं। बल्कि बात यहाँ नहीं रुकेगी। खुदा की कसम ज़मीन निकल जाती है पाँव तले, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी आपने भड़कती हुई आग में कोई चीज़ फेंक के देखा
اور بالخصوص ایسی چیز کہ جس سے آگ کو مزید شعلے ملتے ہوں. ایک دم چنگارتی ہے زمین آگ. جہنم کو اللہ نے بند کیا ہوا ہے اور آگ اس کی شعلے مار مار کے پتہ نہیں کیا کر چکی ہوگی. اس جہنم کو قیامت کے دن بھڑکانے کے لیے سب سے پہلا جو شخص اس میں پھینکا جائے گا وہ حافظ قرآن ہے. اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اخلاص، خلوص پیدا کرو، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، شہرت کو اپنے قریب نہ آنے دو، کسی غرض کو اپنے قریب نہ آنے دو. سب سے پہلا قاری جانے والا ہے، پھر سخی جانے والا ہے، پھر شہید جانے والا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جہنم کو اللہ ان 3 چیزوں سے شعلہ دے گا. کہتا رہے گا یا اللہ میں تو بڑی سخاوت کرتا تھا، میں تو بڑے صدقے کرتا تھا، میں تو یہ کرتا، میں تو وہ کرتا. ایک ہی آواز آ رہی ہوئے گی ادھر ادھر سے، کذبتا کذبتا کذبتا، تو جھوٹ بول رہے ہیں. خدا کی قسم بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے اعمال پیش کریں گے تو آواز آئے گی صدقتا، تو صحیح کہہ رہا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، بہت بڑی کتاب ہے. صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ اسلاف، نیک لوگ، ان کی سیرتیں، ان کے واقعات انہوں نے بیان کیے. کمال کر لیا. سیرت رسول سے لے کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی تک کے ہر نیک بندے کا تذکرہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں کرا. انہوں نے ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے. اس کو ایک شوق لگا اور بڑا کمال. شوق کیا تھا؟ نابینے بچے اکٹھے کر کے نا اپنے پاس لے آتا اور ان کو قرآن مجید پورے کا پورا حفظ کروا دیتا. ایسے عمل کرو اپنی زندگی میں. اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اوروں کے لیے جی، اللہ تیری زندگی کو 4 چاند لگا دے. ہر جگہ سے نبینے بچے کو لے کے آتا ہے، اپنے سامنے بٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے، سالوں سال کی محنت کر کے پورا قرآن کا حافظ بنا کے اسے کسی مسجد میں امام رکھوا دیتا ہے. فوت ہو گیا. اللہ رب العزت نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور پوچھا. اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، اللہ کے بندے نے، اور اللہ کے بندوں کے خواب سچے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصدقہم حدیثا اصدقہم رؤیا. جتنا کوئی زبان کا سچا ہوتا ہے اتنے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. تو صحابہ و تابعین کے خواب تو بڑے کمال ہوا کرتے تھے. کسی نے اس سے پوچھا تو جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ اکبر. اس نے کہا اللہ رب العزت نے مجھے پوچھا تو دنیا میں کیا کر کے آیا؟ بھائی پتہ تو رب تعالیٰ کو سارا ہی ہے. ہمارے جسم نے گواہی دینی ہے، سیدھی سی بات ہے. زبان جب غلط بیانی کرے گی اللہ تعالیٰ لگا دیں گے. اور تو کس کی عدالت میں کھڑا ہو کے جھوٹ بولنا چاہ رہا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم، پڑھتے ہو نا سورہ یاسین. اللہ کہتے ہیں آج ہم ان کی زبانوں پہ تالے لگا دیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بول کے بتائے گا کہ اس ہاتھ سے میں کیا کرتا رہا ہوں. یہ انگلیاں ہماری گواہیاں دیں گی. نوجوانوں فیس بک پہ کیا ہوتا رہا ہے؟ انٹرنیٹ کی دنیا میں تو کھو جاتا تھا تو کہاں سے کہاں چلا جاتا تھا. انگلیوں کے پورے خدا کی قسم بول کے گواہی دیں گے. اور جب یہ ہاتھ بولے گا تو قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، انسان اپنا ہاتھ منہ میں چبا جائے گا، کھا جائے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، تمہارے پاؤں بول کے بتائیں گے تو ان پاؤں سے چل کے کیا کیا گناہ کرتا رہا ہے. ساری گواہیاں قائم ہوں گی. تُبْلَ السَّرَائِرُ، سارے راز فاش کر دیے جائیں گے. اور اس دعا کو ہمیشہ رکھا کرو کہ یا اللہ میں جلوت میں ہوں یا خلوت میں ہوں، مجھے اپنا تقوی نصیب کر. جب ہم لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے اور اکیلے میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بھلا میں بات کروں تو مجھے تو لگتا ہے کہیں
عجیب سی بات نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا ہوا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کی نظر ہمارے ہاں دنیا کے لوگوں کی نظروں سے حقیر ہو گئی۔ انسان دیکھے میں گناہ نہ کروں، باپ دیکھے میں گناہ نہ کروں، بیٹا دیکھے میں گناہ نہ کروں، بیٹی کی موجودگی میں گناہ نہ کروں، بیوی کی موجودگی میں گناہ نہ کروں، وہ خاوند کی موجودگی میں گناہ نہ کرے۔ کوئی دیکھ رہا ہے گناہ سے بچتا ہے، جب کوئی نہیں دیکھتا اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کی پامالیاں کرتے ہیں۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ اپنی نیکیاں دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے، نیکیاں ان کی پہاڑوں جیسی ہوں گی۔ یہ بھی اللہ کے عذاب دینے کی ایک شکل ہے، اس کو نفسیاتی عذاب کہتے ہیں۔ یہ اپنی نیکیاں دیکھے گا پہاڑوں سے زیادہ خوش ہوتا ہوا رب کی طرف جا رہا ہوگا، اللہ اس کی ساری نیکیاں ہواؤں میں اڑا دے، ذرے بنا دے گا، ختم کر کے جلا کے اللہ راکھ کر دے گا، اور وہاں اس کے لیے حسرت ہی حسرت ہوگی۔ یہ چھوڑ دیں، انٹرنیٹ کی دنیا چھوڑ دیں۔ اور رمضان المبارک آ رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ تو بھائی پڑھائیں گے، اور اس سے اگلے جمعے زندگی رہی تو ہم حاضر ہوں گے۔ رمضان آ چکا ہوگا۔ رمضان کے کچھ چور ہیں، رمضان کے چور، ان چوروں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ سب سے بڑا رمضان کا چور اس وقت میڈیا ہے۔ سحری کے پروگرام، افطاری کے پروگرام، وہ کنجریاں، وہ فاشا، وہ گلوکارہ، وہ بے حیا عورتیں اب رمضان میں دوپٹہ کر کے تجھے اور مجھے دین سکھاتی ہیں۔ یہ گندے لوگ بیٹھ کے ہمیں دین سکھائیں گے۔ ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم۔ اسی لیے تو ابن سیرین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جن کے ہاتھ سے اللہ نے اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں لکھوائی تھیں، وہ لوگوں یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے، دیکھو یہ دین کس سے سیکھ رہے ہو۔ صحابہ تابعین اور تبع تابعین ائمہ اسلاف تو اس بندے کے قریب تک نہیں پھٹکتے تھے جس سے تھوڑی سی بدعت کی سمجھ لاتی تھی۔ ان فاسقوں سے، فاجروں سے، گناہگاروں سے، فنکاروں سے، گلوکاروں سے تم دین سیکھنے بیٹھ جاتے ہو، اپنے روزے کو تباہی کی طرف لے کے جاتے ہو۔ سب سے زیادہ ہمارے روزوں کو خراب کرنے والا میڈیا ہے۔ اپنے موبائل کا کم سے کم استعمال کیجیے گا رمضان میں۔ اگر آپ بچ سکتے ہیں تو بچ ہی جائیں، اس کو بند کر دیں۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کو اللہ نے عزت دی ہی قرآن کی وجہ سے ہے، اور پھر لیلۃ القدر کو شرف ملا ہی قرآن کی وجہ سے ہے۔ اس اللہ کے بندے کو خواب میں دیکھا نا کسی نے، تو کہا بتاؤ جب اللہ نے تجھے اپنے سامنے کھڑا کیا تو کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا میں نے رب تعالیٰ کو کہا یا اللہ میں دنیا میں تیرا قرآن لوگوں کو سکھاتا رہا ہوں، تیرا کلام لوگوں کو سکھاتا رہا ہوں۔ کہا اللہ رب العزت نے مجھے کہا وہ قرآن پڑھ کے سنا جو تو دنیا کو سکھاتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں تک پہنچا، میرے رب نے اشارہ کر کے کہا وہ جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اگر سچے ہو اپنی عبادتوں میں تو تھوڑے سے تھوڑا عمل بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر ہمارے اعمال نعوذ باللہ جھوٹے نکل آئے قیامت کے دن، پھر بات نہیں بنے گی، پھر ہباء منصورا، یہ اڑ جائیں گے ہواؤں میں اور راکھ بن کے ہمارے ہی گلے کا ہار بن جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ریاکاری کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہماری نیکی ضائع ہوئی۔ نیکی نہیں ضائع ہوئی، ہم نے آخرت کے وبال اور آخرت کے عذاب اپنے گلے میں ڈالے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی یاد رکھیے، مشہور سی حدیث ہے۔ ایک تو وہ کہ آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری پہ، تیسری پہ آمین کہا۔ یہ ایک نیا معاملہ تھا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے حبیب یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل امین آئے تھے، جبریل کی دعا تھی، میری آمین تھی کہ وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ شخص ہلاک اور برباد ہو جائے، میں نے آمین کہہ دی۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے جیسے مرضی رمضان گزار لیں۔ بعض بیچارے روزہ ہی نہیں رکھتے۔
اب تو ویسے بھی روزہ بھائیو 12 سے 13 گھنٹے کا ہوگا بس، چلے لمبا بھی ہو جائے تو ہمیں اس سے کیا غرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جب جنت اور جہنم کو دیکھا ہے نا، تو آپ نے لوگوں کی ایک قسم، ایک قوم ایسی دیکھی جن کی بچھوں کو چیر کے فرشتے نیچے کا ہونٹ یہاں تک اور اوپر کا سر سے گزار رہے ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ آپ کو کہا ہے، جہنمیوں کا قد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اتنا بڑا اللہ بنا دیں گے، جسامت اتنی بڑی ہوگی، اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ سے لے کے مدینہ تک ہوگی، مکہ سے لے کے مدینہ تک 550 کلومیٹر کا سفر۔ ایک جہنمی، اس کے ہونٹ کتنے ہوں گے، اس کا چہرہ کیسا ہوگا، اس کے ہونٹ پھٹیں گے تو اس سے خون اور پیپ نکلنے کی حالت خدا کی قسم کیا ہوگی۔ فرشتے اس کو مار مار کے یہ حالت کر چکے تھے کہ اس کی بدبو سے جہنمی پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ شخص کون ہے جس کی یہ حالت ہے؟ فرشتے اس کی باتیں چیر کے اس سے کیا کر رہے ہیں؟ آپ جواب سنیں ذرا، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب یہ دیا گیا، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس نے روزہ تو رکھا لیکن بھوک سے تنگ آ کے اس نے شام سے پہلے ہی افطار کر لیا، بھوک ہی برداشت نہیں کر سکا، روزے کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ او بھائیو، وقت سے پہلے افطار کرنے والے کی اگر یہ حالت ہے تو چھوڑنے والا کدھر گیا؟ کتنی دنیا پھرتی ہے خدا کی قسم، ان سے پوچھے انہیں پتہ ہی نہیں رمضان آ گیا۔ ہماری زندگی تبدیل ہی نہیں ہوتی رمضان میں۔ رمضان اور غیر رمضان کو اگر آپ نے برابری میں گزارا تو رب کعبہ کی قسم سوائے خسارے کے کچھ نہیں کمایا آپ نے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راغم انف رجل، راغم انف رجل، راغم انف رجل۔ 3 دفعہ اللہ کے پیغمبر نے تاکیدی الفاظ استعمال کیے۔ وہ شخص خاک آلود ہو گیا، اس کی ناک کٹ گئی، وہ برباد ہو گیا، وہ خسارے میں چلا گیا، وہ دھوکے میں چلا گیا، برباد و تباہ و ہلاک ہو گیا۔ کون؟ جاء رمضان ثم انسلخ فلم یغفر له۔ رمضان اس کی زندگی سے آگے نکل گیا اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش ہی نہیں کروا سکا۔ صبح و شام ہر وقت تو فرشتہ آواز دے رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ادبر۔ اور برائی کرنے والے اب تو شرم کر، اب تو حیا کر لے، نیکی کے طالب تیرے لیے دروازے کھل گئے، تو جتنا چاہے آگے بڑھ سکتا ہے، سبقت کا میدان تیرے لیے کھلا۔ اور اے شر کے طالب اب تو شرم کر اور اب تو پیچھے ہٹ جا۔ او بھائیو، پہلی رات اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، رمضان کی پہلی رات جو ہی داخل ہوتی ہے چاند نظر آتا ہے، صفدت مردت الشیاطین وغلقت ابواب جہنم لم یفتح منہ بابا ویفتح باب الجنت لم یغلق منہ بابا۔ فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ سارے شیطانوں کو جکڑ کے جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، پورا رمضان جہنم کا دروازہ نہیں کھلتا اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا رمضان جنت کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ وَلِلَّهِ يُتَقَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، اور بالخصوص وَلَيْلَةٍ، ہر رات اللہ رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ شام کا جو وقت ہے، رات کا آغاز ہوتا ہے جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں، دن چلا گیا، رات آ گئی، اذان مغرب ہو گئی، رات شروع ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے، تو جامع شیری کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے، تیرے دسترخوان پہ کھانے ہی کھانے نظر آتے ہیں۔ رمضان قناعت پسندی کا مہینہ تھا، تو نے کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا۔ ہماری افطار پارٹیاں ختم نہیں ہوتی، رمضان چل رہا ہے۔ او بھائی، اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کر، یہ جہنم سے آزادی کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ سے خلوص کے ساتھ ایک دعا کیا کر، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار،
اللہم اجرنی من النار۔ رب کے حبیب نے فرمایا سچے ہو کے مخلص دل کے ساتھ 3 دفعہ رب کو کہہ دو اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ جہنم خود بول کے کہتی ہے یا اللہ اس بندے کو مجھ سے آزاد کر، اور 3 دفعہ خلوص کے ساتھ کہہ دو یا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، تو جنت خود بول کے کہتی ہے یا اللہ اس بندے کو میرا داخلہ نصیب کر دے۔ تو یہ مہینہ عبادت کا ہے، ریاضت کا ہے، سخاوت کا ہے، امانت کا ہے، صداقت کا ہے، تلاوت کا ہے، شرافت کا ہے، ہر قسم کی نیکی کا ہے۔ کبھی بھی اس مہینے کا کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزارنے کی جرت نہ کیجیے گا۔ دن کا روزہ ہے، رات کی تلاوت ہے، اس سے بڑھ کے اور عمل کیا ہو سکتا ہے؟ سارا دن انسان بھوکا پیاسا پھرتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ عادت نہ بدلی تو اللہ کے حبیب کا فرمان بھی سن لیں، رب صائم و رب قائم۔ آپ نے دونوں کا اشارہ کیا، فرمایا سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ او بھائی تیرے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ کوئی تھوڑا تیرے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا؟ تو زمانے بھر کی روزی کھا جا، اسے کیا پرواہ ہے؟ وہ اللہ اس سمت ہے، بے نیاز ہے، نہ اسے تیرے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ تیری عبادتوں اور ریاضتوں کی ضرورت ہے۔ یہ کام تو اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ کی شان میں کیا اضافہ کرے گا تو؟ اللہ کے حبیب نے اسی لیے تو کہا تھا ساری کائنات کے لوگوں کا دل اگر میرے دل جیسا ہو جائے، اللہ اکبر، تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ کائنات کا متقی دل، اصفیاء دل اللہ کے حبیب کا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے نا، جب اللہ قرآن نازل کرنے لگے پوری کائنات کے لوگوں کے دل اللہ نے چیک کیے کہ یہ قرآن کس کے دل پہ اتاروں۔ اللہ کو پوری کائنات سے صاف دل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آیا، اس پہ اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ فرمایا پوری کائنات کے لوگ میرے جیسے متقی بن جائیں، وہ اللہ رب العزت کی شان میں 1 انچ بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر ساری کائنات کے لوگ بدبختی کی انتہا پہ پہنچ جائیں، وہ فرعون کا، ہارون کا، مان، شداد جس جیسے مرضی بن جائیں، وہ اللہ کی شان میں 1 انچ بھی کمی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے جو کرنا ہے نا اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے، فوائد بھی اپنے، نقصان بھی اپنے، آخرت بھی اپنی، دنیا بھی اپنی۔ اس لیے رمضان سے خوب فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی سے پلاننگ کر لیں۔ جو میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ، اپنے سمیت میں سب کو نصیحت کر رہا ہوں، کمی کوتاہی ہے عبادتوں میں چھوڑ دو۔ ابھی سے نماز کی پابندی شروع کیجئے، ابھی سے تلاوت قرآن کا معمول بنائیے، ابھی سے صدقہ کرنے کی عادت ڈال لیجئے، ابھی کسی کو کھانا کھلانے کی عادت ڈال۔ وہ لوگ خدا کی قسم کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ 1 نہیں 2 روزوں کا اجر عطا کرے گا۔ لیں، آپ بھی لیں یہ اجر، کوئی دور کی بات تھوڑی ہے۔ کسی نے پوچھا کس کو 2 اجر ملیں گے؟ فرمایا جو کسی کو روزہ افطار کرواتا ہے اللہ اس کو بھی پورے ہی روزے کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ پانی سے کروا دیں، کھجور سے کروا دیں، افراتفری پڑی ہوتی ہے، خدا کی قسم ہمارے دسترخوانوں پہ پتہ نہیں ہمیں کب سمجھ آئے گی۔ کئی ایک جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا نا، اللہ کی قسم دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے انہیں تو ایسا سکون میں رکھا ہوا ہے۔ ہم وہاں رہے، رمضان میں جاتے تراویح پڑھانے کے لیے مالدیپ، کھانے لگے ہوئے ہیں، کوئی ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں، خدا کی قسم۔ ہر گھر کے افراد کھانا لے کے آتے ہیں، افطاری کا سامان لے کے آتے ہیں، ایک دسترخوان پہ لگا ہوا ہے سامان سارا، ان کو دعا کی فکر ہے، وہ دعا کر رہے ہوتے تھے۔ اذان ہوتی، ہاتھ پھیرتے، اٹھ کے 2-4 لقمے لگائے اور نماز کے لیے آ گئے۔ یا آپ کے سالن کی پلیٹ پہ لڑائیاں ہوتی ہوں گی، مجھے نہیں پتا ہوتی ہیں نہیں، لیکن ہوتی ہوں گی 100%۔ ہم ننگی بھوکی پیاسی قوم بنے بیٹھے ہیں نا، ہم نے اپنی دنیا اور اپنے پیٹ کو ترجیح دی ہر جگہ پہ، چھوڑ اس وقت سب کچھ۔ ہم تو کہا کرتے ہیں کبھی کسی شادی پہ جاؤ نا اور وہاں ڈھول کی آواز سن لو، کسی سرنگی اور گانے بجانے کی آواز سن لو، واپس پلٹ اس شادی سے، وضو کر، مسجد میں آ،
رب کے سامنے کھڑا ہو، 2 سجدے کر اور رب سے یہ دعا کر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس گناہ سے بچا کے مجھے نیکی کی توفیق دے دی، ایسا کام کر کے دیکھ، اللہ تیرے دل کو سکون سے بھر دے۔ ہم بے سکونی کی زندگی گزار ہی اس لیے رہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے، اللہ ہمیں اس سے نجات دے دے۔ یہ وقت انتہائی قیمتی، انتہائی سنہرے وقت ہوتے ہیں، دن ہو رات ہو، رمضان کی ہر گھڑی بڑی بابرکت سی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں خوب سے خوب عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، رمضان المبارک کی گھڑیاں اللہ ہمیں نصیب کر دے، اور ان سعادتوں سے اللہ ہمیں شرف یاب ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔